محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی چاہیے، جیسے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خوش کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضامند کرنے کے زیادہ مستحق ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 62۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59۔ عبادت اور عبادت کے جو لوازمات ہیں جیسے اللہ پر توکل، اس سے خوف وغیرہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59۔ اللہ اور اس کے رسول سے لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 64۔ یعنی تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جس شخص نے آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ اور مومن کافی ہیں، تو اس نے فاحش غلطی کی، جس کی تفصیل ہم نے ایک دوسری جگہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 36۔ مذکورہ بیان کے ذریعے یہ استدلال کرنا ہے کہ عبد سے مراد وہ بندہ ہے جسے اللہ نے اپنا تابع کر رکھا ہے، اللہ جس طرح چاہے اس کو گھمائے پھرائے، لہذا سب لوگ عباد اللہ کہلائیں گے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، جنتی ہو یا جہنمی، کیونکہ وہ سب لوگوں کا رب اور بادشاہ ہے، اس کی مشیت و قدرت اور کلمات تامہ سے کوئی نہیں نکل سکتا، چاہے وہ نیک ہو یا بد، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، چاہے لوگ اسے نہ چاہے، اسی طرح جس کو لوگ چاہے اور وہ نہ چاہے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم ما فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون،
کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہے، حالانکہ اہل آسمان و زمین بخوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کا خالق و رازق ہے، ان کو جلانے اور مارنے والا ہے، ان کے دلوں کو پھیرنے والا اور ان کے امور میں تصرف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی معبود نہیں، کوئی مالک و خالق نہیں، چاہے وہ اس بات کا اعتراف کرے یا نہ کرے، چاہے وہ اس بات کو جانے یا نہ جانے، لیکن اہل ایمان نے تو بہرحال اس چیز کو اچھی طرح سے جان لیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں یا جاننے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ تکبر کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی تابعداری نہیں کرتے، جبکہ وہ دل میں جانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور خالق ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم و تکبر کی بنا پر، پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 14۔ اور دوسری جگہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 33۔ اگر بندے نے اعتراف کر لیا کہ اللہ ہی اس کا رب اور خالق ہے اور اسی کا وہ محتاج ہے، تو اسے صرف اسی سے ہی سوال کرنا چاہیے، اسی سے گریہ وزاری کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کبھی اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، کبھی اس کی عبادت کرتا ہے اور کبھی شیطان و بتوں کی عبادت کرتا ہے، تو اس قسم کی بندگی و فرما برداری اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان تفریق نہیں کر سکتی، اور ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ بلا شبہ مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 38۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہے، بتلاؤ اگر جانتے ہو تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے،
تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 تا 89۔ حقیقت، طریقت، معرفت۔ بہت سے لوگ صوفیہ وغیرہ حقیقت یعنی اللہ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس حقیقت کو مومن و کافر، نیک و بد سبھی پہچانتے ہیں۔ بلکہ ابلیس بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ابلیس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ سورہ صاد آیت نمبر 79۔ اور کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 39۔ اور کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 82۔ اور کہا أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اچھا دیکھ لے اسے، تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 62۔ ان تمام آیات میں ابلیس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے اور خالق ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ اسی طرح اہل جہنم بھی اللہ کو اپنا رب سمجھیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے اہل جہنم کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 106۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک کم ہمارے رب کی قسم ہمارے رب کی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 30۔ تو جو شخص اس حقیقت کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی سچی فرمانبرداری نہ کرے، اس کے دین کو نہ مانے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، تو وہ ابلیس اور اہل جہنم کی قسم سے ہے۔ اور اگر وہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ اور اہل معرفت میں سے ہے جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ سب سے بڑا کافر و ملحد ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام حاشا، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں بھی اس موضوع پر خوب لکھا ہے، دیکھیے
المنتقن نفیس من تلبیس ابلیس للأثری۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے علاوہ اولیاء کرام رضی اللہ عنہم سے دین کا معاملہ ساقط ہو گیا ہے کیونکہ وہ اہل عرفان میں سے تھے، تو اس کا قول کافروں کے قول سے بھی برا ہے۔ در حقیقت سچا عابد بننے کے لیے عبدیت کی دوسری قسم میں داخل ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اس کے رسولوں کی باتوں کو مانا جائے، اس کے مومن و متقی بندوں سے دوستی کی جائے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے متعلق ہے، اسی لیے تو توحید کا عنوان و موضوع لا الہ الا اللہ ہے، اور جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا یا اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ سچا عابد تو کیا صحیح راستے پر ہی نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی پرستش و عبادت دل سے انتہائی محبت، تعظیم و تکریم اور خوف و امید کے ساتھ کی جائے، اور یہی وہ عبادت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جسے اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے اور جسے لے کر انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور عبد کا مطلب ہے تابعدار، چاہے وہ تابعداری کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس میں مومن و کافر دونوں شامل ہیں۔ عبدیت کی ان دو قسموں میں فرق کرنے کے بعد دینی حقائق اور کونی حقائق، عالم کے وجود کے حقائق کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے۔ پس دینی حقائق میں صرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اس کے اوامر کی فرما برداری کا حکم ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اپنے بندوں کو جنت نعیم سے نوازے، اور کونی حقائق میں مومن و کافر، نیک و بد سب شامل ہے، اور صرف کونی حقائق کی اتباع کرنے والے کافر و ملحد ہیں اور ابلیس لعین کے ساتھی ہیں، اور جس نے دینی حقائق میں سے بعض امور کو اختیار کیا اور بعض کو چھوڑ دیا یا کسی مقام پر اتباع کی اور کسی مقام پر اتباع نہیں کی، تو اس کے ایمان میں اسی کے بقدر کمی پیدا ہو جائے گی۔ اس چیز کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے، یہاں تک کہ بہت سے صوفیہ کرام نے لغزش کھائی ہے جن کا تحقیق و توحید اور علم و عرفان کا دعویٰ بھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جب قضا و قدر تک پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں، جبکہ اس معاملے میں میرے لیے دروازہ کھلا ہے۔ میں حق کے ذریعے حق کی خاطر تقدیر سے جھگڑتا ہوں، اور آدمی وہ ہے جو تقدیر سے لڑے، نہ وہ کہ جو تقدیر کے سامنے گھٹنا ٹیک دے۔ البتہ اپنے گناہوں کو تقدیر کے سر نہیں تھوپنا چاہیے، یہ گھٹنے ٹیکنا ہے جس سے شیخ جیلانی نے روکا ہے۔ اس بات کی تفصیل اور شیخ جیلانی کے کلام کا مفصل جواب شیخ الاسلام نے خوب دلائل سے بھی دیا ہے، دیکھیے مجموع الفتاوی وما بعد۔ حضرت شیخ نے جو یہ کہا ہے وہ درست ہے، اور اسی چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ اپنے مشاہدے اور عرفان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے معاصی و گناہ کو دیکھ لیا ہے جیسے اللہ نے ان کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے مقدر کر دیا ہے، یہاں تک کہ کفر کو بھی، اور کہتے ہیں کہ یہ معاصی و کفر در حقیقت اللہ کی مرضی
اور قضا و قدر سے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، اسے عبادت اور دین سمجھتے ہیں، اور کفار و مشرکین کی طرح یہ کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آبا اور نہ ہم کسی کو حرام کرتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 148۔ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم انہیں کیوں کھلائے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47۔ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 20۔ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوئے تو انہیں یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ تقدیر پر رضامندی کا حکم جس بات پر دیا گیا ہے وہ مصائب ہیں جو ہمیں پہنچتے ہیں، جیسے کہ فقر و مرض اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 11۔ بعض سلف علقمہ کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر اس پر راضی رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22-23۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آدم ہو جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تمہارے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا اور ہر چیز کا نام تمہیں سکھایا، پھر ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکلوایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم موسیٰ ہو کہ جیسے اللہ نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا، تو کیا تم یہ مانتے ہو کہ یہ چیز میری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تقدیر کو دلیل یہ سمجھ کر نہیں بنایا کہ خطا کار تقدیر کو دلیل بنائے۔ یہ بات کوئی بھی مسلم اور عاقل نہیں کہے گا، اور اگر یہی بات عذر ہوتی تو ابلیس، قوم نوح، قوم ہود اور ہر کافر کے لیے عذر بن سکتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر ملامت نہیں کی تھی کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کو چن لیا اور انہیں ہدایت دی، بلکہ انہوں نے ملامت اس مصیبت کی وجہ سے کی تھی جو لوگوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے پہنچی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے نفس کو جنت سے کیوں نکالا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز تو میری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی۔
لہذا عمل اور اس پر مترتب ہونے والی مصیبت مقدر تھی، اور جو مصیبت مقدر ہو اس کے سامنے گھٹنا ٹیکنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کو رب ماننے پر کامل رضامندی کا اظہار ہے۔ اور جہاں تک گناہ کا سوال ہے تو بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ گناہ کرے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرے، پھر گناہوں سے بچے اور مصائب پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس اے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، اور اپنے گناہ سے معافی مانگتے رہیے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 55۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔